جی یقین الیکشن کمیشن کو پارٹی نے وہ مہیا کی ہیں، اور دیکھیں کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کے بندے نے کہیں ناجائزی نہیں کی، چاہے وہ لوکل ہو یا کہیں کہ جی باہر سے، جیسے میرے اوپر الزام لگایا رانا صاحب نے کہ یہ آئے اور انہوں نے پولنگ میں گھسنے کی کوشش کی، تو جی اگر پولنگ کے باہر تو میں 2 پولنگ اسٹیشن میں پہلے بھی گیا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے کچھ کرنا ہوتا یا مجھے کچھ کرانا ہوتا تو میں پہلی پولنگ اسٹیشن پہ کرتا، یا پہاڑ کے آخری حصے پہ چڑھ کے میں جا کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ادھر جا کے کرتا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پر نون لیگ کے لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں۔ 100%۔ دیکھیں میں توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں گاڑی سے اتروں گا اور میرے پر سیدھی فائرنگ ہوگی، ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ لائک دس۔ اس کے بعد چلے میرے ساتھ 2-3 پولیس والے میرے ساتھ تھے یا میرے ایم پی صاحبان کے ساتھ تھے، تو ریٹیلیٹ میں ہم بھی فائرنگ کر سکتے تھے، یقیناً جانی نقصان ہوتا، تو بہت اوائڈ کیا ہم لوگوں نے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنید صاحب یہ تلخیاں کم ہوں گی؟ آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے؟ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ جی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو یقیناً یہ معاملہ ہمارا CEC کے پاس جائے گا، وہ ہمارے پاس لیڈرشپ کے نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہی سارے مشترکہ فیصلہ آئے گا، حتمی فیصلہ اسی میں ہوگا۔ لیکن اب بابر صاحب یہ جو سر کشمیر کے اندر تلخیاں ہیں، نعیم صاحب نے تو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر آئیں گے تو تلخیاں پڑیں گی۔ مینڈیٹ آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ آپ کے مینڈیٹ کے اوپر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بابر نواز صاحب کی اپنی رائے ہوگی، میری یہ رائے ہے۔ ہاں، تو اب سر یہ تلخیاں آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو سکتی ہیں؟ تو دیکھیں یہ ایک جمہوری حکومت ہے، اس میں جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے کہ جب آپ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی خصوصیات بتاتے ہیں، مخالف کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جتنی خامیاں بتائی جا سکیں تاکہ ووٹر کو اٹریکٹ کیا جائے، تو وہ الیکشنز کے دوران ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، گلگت میں بھی ہوئی تھیں۔ پھر جب وہاں پہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی ایک اچھا مینڈیٹ لے کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑے فراخ دلی سے فون کر کے مبارک بھی دی اور دعوت دی گورنمنٹ بنانے کی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ اگر آپ بات کریں تو اس وقت وہاں پہ پرائم منسٹر کون ہے؟ اس وقت وہاں کے IG DIGs اور جتنے بھی افسران ہیں وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ وہ کون ہے جو پارٹی ہے جس کے وہ سارا کچھ ہے؟ اور اس دوران بھی اگر ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشنز میں تو یہ چھوٹے موٹے جھگڑے یہ چیزیں رہتی ہیں۔ سر نہیں، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ دیکھیں الٹی گنتی تو شاید وہ ریاضی میں تھوڑے کمزور ہیں، وہ انگلش میں ذرا زیادہ ہوں گے، ادھر سے UK سے پڑھے ہیں، تو جس دن گورنمنٹ بنتی ہے، حلف ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک دن کم ہوتا ہے، ٹک ٹک شروع ہو جاتا ہے ان کا، وہ ٹک ٹاک شروع ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہونے جاتا ہے۔ آدھا 10 اوور تقریباً گزر چکا ہے، آدھا رہ گیا ہے، وہ تو ختم ہونا ہے۔ بلاول صاحب نے آپ کے مطابق ٹینیور کی بات کی ہے؟ انہوں نے 10 اوور کی بات کی ہے۔ وہ جب بڑے بیٹھیں گے، جب زرداری صاحب بیٹھیں گے، جس وقت میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سارے آپس میں بیٹھیں گے، تو ظاہری بات ہے پولیٹکس میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا، آخر کسی نہ کسی جگہ پہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر میں وہ قیدی نمبر جو ہے 408 کی کتنا ہے، 420 اس کا، اچھا 804 اس کی اگر بات کروں تو آپ دیکھ لیں اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ نہیں، لیکن ہمارے اس سینیریو میں بڑی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ یہاں پہ جب بھی کچھ ہوا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں جانا ہو، انہوں نے کبھی ہماری قیادت نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی، کبھی اس میں شرم محسوس نہیں کی، بھاگ کے پہنچے۔ آپس میں اگر تلخی بڑی ہے، دیکھیں بلاول صاحب ایک یوتھ سے تعلق ہے، میرے طرح وہ بھی ایک نوجوان ہے، اگر ان کا خون گرم ہے تو ان کے ہی استاد، ان کے ہی بڑے زرداری صاحب بھی ہیں جو ایک زیرک سیاستدان ہیں، جو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، جو ہر گر کو سمجھتے ہیں۔ جس وقت نواز شریف صاحب اور وہ آپس میں بیٹھیں گے تو چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی۔ ہمیں ابھی پاکستان کا سوچنا ہوگا، الیکشنز آئے، ہو گئے، گزر گئے، اب ان کی ترقی کی طرف جانا چاہیے۔ جو وعدے انہوں نے کیے، جو وعدے میری قیادت نے کیے، اب وہاں کے لوگوں کو اس کا پھل ملنا چاہیے۔ گورنمنٹ تو دیکھیں سادہ اکثریت تو مل گئی ہے۔ آپ بھی پولیٹیکل فیملی سے ہیں، ان نے بھی بہت پولیٹیکل لوگوں سے انٹرویو کیا، اتنا ڈسپیوٹڈ الیکشن کبھی کشمیر کا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں جب صرف کشمیری ہمارے ساتھ ایسا ڈسپیوٹڈ الیکشن کبھی ہوا ہے؟ تاریخ میں نہیں، آپ کے مطابق؟ میرے مطابق آپ بتائیں، آپ جو نیوٹرل لوگ ہیں، آپ بتائیں۔ اب دیکھیں ایک کینڈیڈیٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہے لطیف اکبر صاحب، اگر 12 بجے اس کو جوتے مار کے پولنگوں سے بھگایا جائے گا،
کوئی ووٹر آئے گا ووٹ دینے؟ نہیں لیکن پھر بابر صاحب یہ جو واقعات ہیں سر فائرنگ کے نہیں میرے بات کو چھوڑیں، دیکھیں نہیں سر اوور آل جو بات کریں آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ، اگر 12 بجے اس کو پولنگ پہ مینس اس کی بے عزتی کریں، اس کو لوگ تھپڑیں ماریں نکالیں، آپ بتائیں گے کوئی ووٹر ووٹ دینے آئے گا؟ تو سر آپ کے مطابق بابر صاحب ان واقعات کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں تو میرا یہ اپر خانپور کا علاقہ ہے، وہاں پہ الیکشن ڈے والے دن 2 ڈیتھ ہو گئی تھیں، وہاں پہ لوکل جیسے ایک ڈیتھ ان کی وہاں پہ کہیں پہ نہیں ہونا چاہیے، ابھی ہوئی ہے وہاں پہ، دیکھیں قیمتی جان کا ضیاع، کہیں پہ نہیں ہونا چاہیے، قیمتی جان کا ضیاع چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ پاکستان ہے، کہیں پہ وہ نہیں ہے، وہ حادثے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے شاید کہ بلاول بھٹو صاحب کو جو اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے، وہ بریفنگ نہ تو پوری دی گئی ہے اور نہ ٹھیک دی گئی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر ان کے گورنمنٹ ان کی وہاں سے پوری اس کی معلومات لینا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ اور اگر آج حالات کی بات کریں تو میں اپنی پارٹی کی میٹنگ میں بھی اس دن یہ بات کی، میں نے امیر مقام صاحب سے بھی برملا یہ کہا کہ جس طریقے سے ان کے 38 جب مطالبات آئے تھے، اصول یہ تھا کہ وہاں کی ریاست کا وزیر اعظم بیٹھتا، وہاں کے وزیر داخلہ بیٹھتے اور وہ بیٹھ کے اس کو ٹیکل کرتے، جن کا اپنا حلقہ وہاں سے ہے، جو وہاں وہ پونچھ کا جو ابھی 11 حلقے ہیں، ان ایک حلقہ جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر کا بھی ہے، اگر وہ بیٹھ کے ان کو وہاں سے کرتے، میں چونکہ خود پہاڑی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پہاڑوں میں ہم ایک دوسرے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ مشر سسٹم ہے، وہاں پہ جرگہ سسٹم ہے، وہاں پہ برادری ازم ہے، اگر ہم ان چیزوں میں جاتے تو ادروائز جب جرگہ ہوتا ہے کبھی بھی ہماری طرف، تو جس وقت جرگے میں ہم بیٹھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے 50% ہماری باتیں مانی گئی تو ہم سمجھیں گے ہم جیت گئے، اور جہاں پہ 60% ہو جائے تو اس کے اوپر لڈی ماری جاتی ہے کہ بھائی 60% ہو گیا، اور جدھر 97% ان کی ڈیمانڈز مان لی گئیں، 38 میں سے 35 ڈیمانڈیں مان لی گئیں، اور باقی 2-3 ڈیمانڈز کا کہا گیا کہ الیکشنز ہونے دیں، آپ کی اپنی ایک اسمبلی ہے، وہ آئے، وہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں کہ 12 سیٹیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آپ کی وہ طاقت کا توازن کیسے برقرار رکھا جائے، وہاں پہ منسٹریاں کتنی ہوں نہ ہوں، یہ قانونی طور پہ ان کا حق ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔